بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علامہ محمد اقبال قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خورد سیالکوٹ سے ہماری ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، اور الحمدللہ چھٹے پارے کا پہلا رکوع آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا جہر کہتے ہیں بلند کو، بلند آواز۔ اسی لیے جن نمازوں میں امام بلند آواز سے قرات کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جہری نمازیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ فجر، مغرب، عشاء۔ یعنی جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلند آواز۔ یہیں سے پھر وہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ آمین سرن کہنی چاہیے یا جہرن کہنی چاہیے۔ ہم اہل سنت سر کے قائل ہیں، یعنی آہستہ آواز سے جب الحمدللہ امام پڑھے، پوری قرات کرے سورہ فاتحہ کی، تو آمین آہستہ کہنی چاہیے ہمارے نزدیک۔ اور آہستہ کی عربی میں نے بتائی کیا ہے؟ سرن۔ اور جو ہوتی ہے بلند آواز سے قرات، اس کو جہری قرات، جہر، یہ جو لفظ آپ کے سامنے ہے۔ عام کسی کو بلانا ہونا، بھئی تم بلند آواز سے بولو، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہر بولو، بجہر، یعنی بلند آواز سے۔ لیکن بات ماحول کی ہے نا کہ جو پھر نہیں سمجھتا تو اس کے ساتھ ویسا کلام نہیں کرنا چاہیے، کہ حضور علیہ السلام یہ بھی حدیث ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ تو لا يحب اللہ الجہر، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ایسی بلند آواز کو، بالسوء، جو بری ہو، من القولی، بات، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا وہ بلند کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، سمیعا علیما۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ محدثین مفسرین نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اب لکھیں سوال کہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بریکٹ کے اندر لکھیں، بریکٹ کے اندر یہ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں بری بات کہنے کو، اونچی آواز میں بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے۔ کا شان نزول کیا ہے؟ جواب
ایسے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا اور ان کو اذیت دی۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا اور ان کو اذیت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ پھر ان کو دوسری دفعہ اذیت دی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ کتنی دفعہ تکلیف ہو گئی؟ پھر ان کو تیسری بار اذیت دی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بدلہ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بدلہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بدلہ لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کرتا تھا، یعنی اس کو جھوٹا کہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کرتا تھا۔ کذب کس کو بولتے ہیں؟ ہاں، تو تکذیب یعنی اس کو جھوٹا کہتا تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون جھوٹا کہہ رہا ہے؟ فرشتہ۔
اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا۔ اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا۔ اور جس جگہ شیطان آ جائے میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اور جس جگہ شیطان آ جائے میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4896۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کسی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا سلوئی رکھنا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کسی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، اور کسی شخص کی غیبت کرنا، یا چغلی کرنا، منع ہے۔ یہ تمام کام اس آیت کی وجہ سے منع ہیں۔ اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ مذکورہ جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے نا۔ اس مذکورہ یعنی یہاں بلند کیا آواز ہوئی؟ یہ جو واقعہ ہے آیت بھی نازل ہوئی کہ بری آواز بلند کر کے نکالی جائے۔ ہاں تو لوگوں نے سنا نا، اس سے کیا کیا گیا ہے؟ ان تبدو خیرن، اگر تم ظاہر کرو نیکی کو، او تخفو یا پوشیدہ رکھو اس نیکی کو، او تعفو یا درگزر کرو، عن سوء
بری چیز سے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی درگزر فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی اس آیت میں کس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرتا ہے، تم بھی۔ عام طور پہ ہم کہنے پہ آ جاتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سخت ہے، ایسا ہو جاتا ہے، وہ بندہ سختی والا پہلو نہیں چھوڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جتنے مرضی بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ پھر بھی چھوڑ دیتا، معافی دے دیتا۔ عام طور پہ نہیں، پھر بندے اس کو کہتے جو ظلم کرنے والا ہو کہ بھئی اللہ بھی معافی دے دیتا ہے، تم کیوں نہیں معافی دے دیتے؟ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں باللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ، ویریدون، اور ارادہ کرتے ہیں، چاہتے کیا ہیں، ان یفرقوا بین اللہ، کہ فرق کریں اللہ کے درمیان، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ، ہم ایمان لائے، بِبَعْضٍ، بعض پر، بعض آیات پر، وَنَكْفُرُ، اور کفر کرتے ہیں، بِبَعْضٍ، بعض کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ، کہ اختیار کر لیں کفر اور ایمان کے درمیانی سبیلا، راہ، یعنی کہ جس طرح ہم چاہیں، جب دل کرے کافر بن جائیں، جب دل کرے مسلمان بن جائیں، یہ اس طرح کا معاملہ چاہ رہے ہیں، تو ایسا جائز حرام حلال اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اولئک هم الکافرون حقا، اور یہی حقیقت میں کیا ہیں، کافر۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے مختار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب مہینہ، دردناک عذاب۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ، کس پر، ورسولہ، اور اس کے، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی رسول کے درمیان فرق، یعنی ایک رسول کا انکار بھی سب کا انکار کے برابر۔ علماء نے اس کے ضمن میں مسئلہ لکھا ہے، ایک رسول کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جاتا۔ اولئک سوف یؤتیہم، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب جن کو دے گا اجورہم، بہت زیادہ، وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یسألک اہل الکتاب، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ کیا آپ ہمارے اوپر کیوں نہیں کتاب اتروا سکتے، جس طرح آپ پہ کتاب نازل ہوئی ہمارے اوپر بھی نازل ہونی چاہیے۔ فقط سألوا، سو یہ سوال کر چکے ہیں اس سے پہلے، موسیٰ کس سے، اکبر، اس سے بھی بڑا، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ کی تھی۔ آپ کو تو کہہ رہے ہیں نا پیارے محبوب کے ہمارے اوپر قرآن اترنا چاہیے، تو اس سے بھی بڑی ڈیمانڈ انہوں نے کی تھی۔ کیا کی تھی؟ وہ ڈیمانڈ میں تو نہیں، خواہش کی تھی۔ کس چیز کی خواہش کی؟ ایک تو یہ ہے، دوسرا موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی، تو ان کو بھی انہوں نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ تورات جس پر آپ پر نازل ہوتی ہے، اس طرح ہم پر کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو کافر کہہ رہے ہیں، تو کافروں کی بات اللہ کیوں نہیں مانتا؟ لکھا ہوا ہے، پہلے پارے میں لکھا تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ بھئی فی الفور، آپ کہہ رہے ہیں عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، عذاب آ جائے، تو ان کے کہنے پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ لکھا تھا۔ کیا ہو جائے گا؟
کیا دوسری بات کیا ہے؟ کافروں کی فی الفور بات اللہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک تو ریزن اور وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا قیامت کے دن عذاب دوں گا تو عذاب اب دے، تو پہلی بات جو کر لی ہے اللہ نے وہ جھوٹی ہو سکتی ہے اس لیے۔ نمبر دو، آپ نے یہ لکھا تھا کہ اللہ اور اس کے اپنا رسولوں اور کافروں کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا اگر کافروں کی بھی ساری باتیں مانی جائیں اور اپنے نبی کی بھی مانی جائیں؟ تو اس لیے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ وہ کیا ہیں؟ دو وجہ۔ تیسری وجہ کیا تھی؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ان کو میں عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ تو ان کے اندر جلوہ فرما۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی کیا تھی؟ کہ انہوں نے ماننا نہیں۔ چوتھی بات نہیں کہ پتہ ہے کہ انہوں نے ماننا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے نا، انسان کس کی پروڈکٹ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے، تو بنانے والے کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح رہنا۔ من ذالک، اس سے بڑی ڈیمانڈ کی، فقالو، انہوں نے کہا ارین اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دکھائیں واضح۔ فاخذتہم الصاعقہ، تو پکڑ لیا ایک بجلی نے، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے، ثم اتخذوا العجل، پھر انہوں نے بنا لیے بچھڑے کو معبود، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم البینات، کہ جب آ چکی تھی ان کے پاس کھلی آیات، فعفونا عن ذلک، پھر ہم نے بخش دیا ان کو، وآتینا، اور ہم نے عطا فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبینہ، واضح غلبہ، ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر کوہ طور، وبمیثاقہم، اور پختہ وعدہ لیا ان سے، وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے فرمایا ان کو کہ وہ داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وقلنا لہم، اور ہم نے فرمایا ان کو لا تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرنا۔ ہفتے کے دن کیا کیا انہوں نے؟ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے پختہ وعدہ، فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے وعدے کو، وَكُفْرِهِمْ، اور انکار کرنے کی وجہ سے بھی، آیت اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے پہ، اور ان کا کہنا تھا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر کیا چڑھے ہوئے ہیں؟ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، بکفرہم، ان کے، فلا یؤمنون الا قلیلا، یہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے، فبکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، وقولہم، اور ان کے قول کی وجہ سے، علی مریم بہتانا عظیما، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر بہتان لگایا تھا۔ کیا لگایا تھا بہتان؟ اور بہتان دوسرا کیا تھا؟ اور مریم علیہ السلام نے بغیر باپ، بغیر خامن کے بچے کو جنم دیا، یہ وقولہم، اور ان کا قول، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا، مسیحا،
مسیح کو عیسیٰ ابن مریم، یہ ان کے جرم گنوائے جا رہے ہیں کس کے؟ بنی اسرائیل، کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تو بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ مسیح ابن اللہ ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے۔ وما قتلوا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا ان کو، نہ وہ قتل ہوئے، وما صلبوا، اور نہ وہ سولی پہ چڑھائے گئے، ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو شبہ لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، قتل کر بھی دیا، مگر کس کو؟ ان سے ملتے، ان عیسیٰ علیہ السلام سے شکل ملتی تھی جس شخص کی، اس کو پکڑ کے انہوں نے کیا کر دیا؟ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، بے یقیناً جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں، لفی شک منہ، وہ شک میں مبتلا تھے ان کے بارے میں، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی صحیح علم، الا اتباع الظن، مگر یہ اپنے ظن کی، گمان کی کیا کر رہے ہیں؟ اتباع، یعنی اپنی عقل کی کیا مان رہے ہیں؟ بات۔ وما قتلوا یقیناً، اور نہیں قتل کیا انہوں نے یقیناً، بل رفعہ اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو الیہ اپنی طرف، وکان العزیز حکیمہ، یہ اللہ غالب حکم، من اہل الکتاب، نہیں ہے کوئی اہل کتاب، اللہ لیؤمنن بہ، مگر وہ ضرور ایمان لائے گا عیسیٰ علیہ السلام پر، قبل موتی، مرنے سے، یوم القیامت، اور قیامت کے دن، یکون علیہم شہیدا، وہ ہوں گے ان پر گواہ، فبظلمہم، اور ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے، من الذین ہادوا، جو یہودیوں نے کی، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان پر پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کی گئی تھی ان کے لیے، فبصدہم، بوجہ ان کے روکنے، عن سبیل اللہ کثیرا، لوگوں کو بہت زیادہ ہدایت سے روکتے تھے اس وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے منع کی، وَأَكْلِهِمْ، اور کھاتے تھے، اموال الناس، لوگوں کا مال، بالباطل، برے طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب کن کے لیے؟ کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، لیکن جو علم میں پختہ ہے، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون، مسلمان بن کے، بما انزل الیک، اس پر جو اتارا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا آپ سے پہلے، والمقیمین الصلاۃ، اور صحیح ادا کرتے ہیں، والموتون، اور دینے والے ہیں زکوٰۃ، والمؤمنون، اور ایمان لاتے ہیں، باللہ والیوم الآخر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم عنقریب بہت زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ آپ نے ایک آیت کے حوالے سے ابھی لکھا ہے نا سوال، ایک سوال لکھا ہے،